أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، آج کے فتنوں کے زمانے میں جبکہ مغربی دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی ناموس اور آپ کی عزت کے خلاف مسلسل وقتاً فوقتاً حملے کر رہے ہیں، یہاں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب پر ایسے واقعات کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے، کیا فریضہ بنتا ہے ہمارا. ایک مسلمان ایسے واقعات کو دیکھ کر سن کر، اس میں کوئی شک نہیں کہ ضرور اس کے دل میں غم و غصہ ہوتا ہے، لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، غم اور غصہ سے مسائل حل نہیں ہوتے. ان مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ اور عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ گزشتہ خطبے میں بات آئی، آج ہم ہمارے انڈیویژل یا جماعت کے طور پر ہماری مسجدیں، ہمارے سینٹرز، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے نوجوان، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب اشہد ان محمد الرسول اللہ. جب ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر میں ایمان لاتا ہوں، ذرا برابر بھی شک نہیں کرتا. آپ جو حکم دے رہے ہیں میں ان حکم کو بجا لاؤں گا، میں آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کروں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو چھوڑنے کا، جن سے دور رہنے کا حکم دیتے ہیں میں ان سے دور رہوں گا، میں ان کو چھوڑوں گا. اور نمبر 4، اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. عربی زبان میں علماء کہتے ہیں
کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے تصدیق ما اخبر، جو کچھ آپ نے خبر دیا اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا، ذرا برابر بھی شک اور شبک نہیں رکھنا۔ آپ نے کہہ دیا ہم ایمان لائیں، آمنا وصدقنا، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تصدیق ما اخبر، طاعت ما امر، نمبر 2 آپ نے جو حکم دیا اس کی اطاعت و فرمانبرداری، ترک ما نہا عنہ وزجر، آپ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دینا، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، کہ اللہ کی عبادت ویسی ہی کی جائے جیسے آپ نے بتایا ہے۔ اس کے بعد ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے، آپ کے دین کی مدد کے لیے، آپ کی طرف سے دفاع کے لیے، آپ کے ناموس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی جو آیتیں آئی ہیں ان آیتوں کو پڑھنا سمجھنا، بے شمار آیتیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے اگر کسی رسول کو بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اجازت، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ گنجائش نہیں ہے ان کے لیے، یہ روا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اگر کوئی فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے میں ان کا کوئی اختیار ہو، نہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، ختم۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپناتا ہے، یا مومنوں سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں، کیونکہ قرآن کے نزول کے وقت جو مومن تھے وہ مراد ہیں، یہ آج کی جماعتیں نہیں ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اگر رسول کی مخالفت کرتا ہے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑتا ہے، ہم اس کو اس کے راستے میں جانے دیں گے اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شمار آیتیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ بڑی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ان آیتوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن، اس کے بعد آسمانی جو معجزہ ہوا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر میں جس کا ذکر آیا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ ہندوستان کے ملبار کے ایک بادشاہ نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ یہ تاریخ کی باتیں کہاں تک صحیح اللہ عالم، اور آج بھی وہ کہتے ہیں، ان لوگوں کی ایک مسجد ہے کیرلا میں، پیرومال کچھ نام ہے اس کا، وہ بادشاہ تھا اور اس نے دیکھ کر ایمان لایا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ سے ملنے کے لیے گئے، راستے میں انتقال ہو گیا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، بے شمار معجزات۔ آنکھوں کا علاج، جی آنکھ باہر آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا۔ خیبر کے موقع پر آشوب چشم، علی رضی اللہ عنہ کو، کہاں علی کہاں ہے؟ کہا کہ آنکھ کی شکایت ہے،
ان کو مڈراس صحیح ہے، کہا بلاؤ، اپنا لعاب لگایا، فوراً شفایاب ہو گئے اور ان کو کمانڈر بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کیا۔ معمولی ایک کٹورے میں جی ایک چھوٹے سے برتن میں پانی ہے، 1400 کی فوج، سارے کے سارے جو ہے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھ کر جی آپ نے اس برتن میں ڈالا اور اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر جو ہے کہا کہ پانی پیو، پورے ہر ایک ایک انگلی سے جو ہے پانی نکلنے لگا۔ 1400 اور ان کے جانور سب سیراب ہو گئے۔ خندق کے موقع پر 10 آدمی کا کھانا اور پوری فوج ماشاءاللہ پیٹ بھر کر سیراب ہو گئے، کھانا جیسے کہ تھا ویسا تھا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، میں یہاں صرف اشارے دے رہا ہوں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سننے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کے بارے میں۔ معلوم ہے آپ کو سنا ہوگا، آپ ایک باغ میں جاتے ہیں انصاری کے، اونٹ آتا ہے اور بیٹھ کر رونے لگتا ہے، آنسو بہانے لگتا ہے، کہاں ہے اونٹ کا مالک، کہاں ہے؟ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تم کام زیادہ لے رہے ہو اور اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، صحیح طریقے سے اس کا خیال نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نصیحت کی، جوان کو بلایا، اس کے مالک کو بلایا اور بلا کر نصیحت کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے منبر بننے سے پہلے تو ایک کھجور کے درخت کا تنا، اس پر ٹیکا لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے۔ ایک انصاری عورت نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے ایک منبر بنا دیتے ہیں، آپ چڑھ کر خطبہ دیں گے تو ہم سب دیکھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے بناؤ۔ ان کا غلام جو تھا وہ کارپینٹر تھا، بڑھائی تھا، اس نے بنایا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے، بچے کی طرح رونے لگا۔ کون؟ کھجور کے درخت کا تنا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں بے شمار معجزات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کتنی کوشش کی گئی اور اللہ نے کیسے بچایا اور اللہ نے کیسے بتا دیا، بے شمار واقعات ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کیسی تھی، خد و خال کیسا تھا، یہ ساری چیزیں آئی ہیں میرے بھائیوں۔ آپ کا چہرہ کیسا تھا، رنگ کیسا تھا، آپ کے بہوں کے بال کیسے تھے، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، کیسے مسکراتے تھے، آپ کے کاندھے اور آپ کا سینہ کیسا تھا، آپ کا قد، آپ کی چلن، اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مستقل چیپٹر ہے۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے آپ کے بارے میں اتنی تفصیل سے یہاں تک بتایا کہ آپ کی وفات کے موقع پر داڑھی میں 3 سے 9 تک کے بال سفید تھے، اتنا ہی نمبر کے ساتھ۔ بضع شعیرات، بضع کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں 3 سے 9 تک، اس سے زیادہ نہیں سفید تھے۔ آپ کے گھر کے بال پورے کالے تھے، داڑھی میں، آپ کی داڑھی میں 3 سے 9 تک کے بال جو ہے سفید ہوئے تھے بس۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی دنیا میں کسی آدمی پر اس کی پیدائش سے لے کر اس کے مرتے دم تک کیمرہ لگا دیا جائے، اتنی تفصیلات آپ کو نہیں ملے گی جتنی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ کی سیرت سے اسباق، مسلمانوں کی تاریخ اونچ اور نیچ، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ میں کتنی اونچ اور نیچ، مد و جزر، جیسے سمندر کا پانی پھیلتا ہے پھر سمٹتا ہے، مسلمانوں کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے مد و جزر۔ ایسی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس کٹھن موقع پر کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو ملے گا۔
آج ہم یہ ساری چیزیں بھول چکے ہیں میرے بھائیوں. ہمارے پاس ہمارے کرکٹر کھیلنے والے لوگوں کی ہسٹری معلوم ہے, ہماری سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں معلوم ہے. ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو دیکھو, ان کا وقت کیسے گزرتا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ جائز اور شریعت کے حدود میں رہ کر ایسے ویڈیو پروگرام بنائے جائیں, ایسے کلپ بنائے جائیں الگ الگ مختلف طور پر, جس میں بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے مختلف زبانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلا دیا جائے. ہم نے نہیں کیا یہ کام. ضرورت ہے آج کہ ہر زبان میں لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچایا جائے. اور کمال کی بات یہ ہے, آج سے 1440 سبحان اللہ اور اس سے پہلے کے واقعات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تنہا انسان ہیں, وہ تنہا نبی ہیں جن کے سارے زندگی کے حالات گھر کے اندر کیا کرتے تھے یہ بھی الحمدللہ ریکارڈڈ ہے. کیسے علماء نے حفاظت کی اس کو جاننے کی ضرورت ہے. ایک ایک حدیث کے لیے کیسا سفر کرتے تھے. خود ان کے لکھنے والے بڑے بڑے جو مغرب کے مفکرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ کی پیروی نہیں کر سکتا, عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کی بیوی, ان کی شادی نہیں ہوئی, بیوی کے ساتھ کیسے حالات تھے ہمیں نہیں معلوم, ان کے بچے نہیں ہوئے, ان کے بچوں کو کیسی انہوں نے تربیت دی ہمیں نہیں معلوم. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. وہ بہترین جج تھے, وہ بہترین کمانڈر تھے, وہ بہترین حاکم تھے, وہ بہترین باپ تھے, وہ بہترین شوہر تھے, وہ بہترین بھائی, وہ بہترین دوست, وہ بہترین دشمن. آج دشمن مسلم, ابھی چند دنوں پہلے فرانس نے الجیریا کو, ان پر جو ظلم ڈھالے گئے, ان کے بڑوں کے جو سروں کو کاٹ رکھا گیا, تو اس کے جو ڈھانچے, سروں کے ڈھانچے, سینکڑوں ڈھانچوں کو انہوں نے واپس کیا نام کے ساتھ. قتل بھی کرتے ہیں تو کیسا کرتے ہیں. اسلام میں قتل کرنے کے بعد کسی کے جسم کو کاٹنا, اس کو تکلیف دینا ہرگز جائز نہیں ہے. دشمن کے ساتھ کیسا سلوک, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی. جن لوگوں نے آپ کے جان پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا, زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر 100 اونٹوں کا انعام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ان پر غالب ہونے پر کہا, اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم لوگ آزاد ہو. اسلام زبردستی ان کو مسلمان نہیں بنایا, جاؤ تم لوگ آزاد ہو. اللہ اکبر. بے شمار چیزیں ہیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے فریضے کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موضوع چونکہ آج کل اہم ہے, ہم انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بتائیں گے کہ ہمیں اور کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو کس طریقے سے ہمیں پھیلانے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے فریضے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے قبول فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه. عباد الله،
رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.